بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، چاولوں کا پانی پھاڑ کر پی جاؤ، قبض دور ہوگی۔ ٹانگوں میں درد ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کا ایک گلاس پی کر سو جاؤ، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کا دم اثر نہیں کرے گا۔ جسمانی تھکاوٹ ہو تو رات کو سونے سے پہلے بدن پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ گرمی دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ کینسر کے مریض کو آم کا پھل کھلاؤ، خون کی کمی کے مریض کو انار کھلاؤ، کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلے کھلاؤ۔ کتنی ہی پرانی خارش کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل متاثرہ حصے پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ گندم کا حلوہ دماغی کینسر کو ختم کر دیتا ہے۔ سونے سے قبل چارپائی کے سرہانے پر امرود کاٹ کر رکھ دو، مچھر نہیں آئیں گے۔ کمرے سے مچھر بھگانے کے لیے کسی چیز کا دھواں 5 منٹ کے لیے کمرے میں کر دو۔ جب مچھر بھاگ جائے تو دروازے بند کر دو۔ کچا دودھ پینے سے انسان کا رنگ کبھی سانولا نہیں رہتا۔ آنکھوں میں کچرا پڑ جائے تو متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دو، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کے لیے کالے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سر پر مولی کا رس لگائیں۔ اس سے آپ کے بال گھنے بھی رہیں گے اور مضبوط بھی رہیں گے اور وقت سے پہلے سفید نہیں ہوں گے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا دو، بال کبھی رکے اور خشک نہیں ہوں گے۔ بالوں میں زیتون کا تیل لگانے سے بال چمکدار، لمبے، گھنے ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا پانی استعمال کرو، معدہ صاف ہو جائے گا۔ نمک والے پانی سے کمرے کو دھو لیا جائے تو کمرے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائے۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کریں۔ ملٹھی چبانے سے پہلے دانت سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کا زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کی جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانا کھا کر فوراً سو جاؤ گے تو بہت سی بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کے تیل میں 1 دانہ کلونجی کا ملا کر مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ پانی کا استعمال بہت کم کرنے سے آپ کے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ بڑھاپا، پیٹ اور وزن نارمل کرنے کا طریقہ: لیموں کا عرق حسب ضرورت اور کلونجی 50 گرام۔ کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا عرق ڈالیں کہ کلونجی عرق میں ڈوب جائے، پھر اس کو ڈھانپ دے۔ جب کلونجی خشک ہو جائے تو اس کا پاؤڈر کی شکل میں سفوف بنا کر نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں۔
साथ साथ पेट कम करने की वर्जिश भी करें। मीठी और चिकनी चीज़ों से परहेज करें। देखिएगा हफ्ते में कैसे वज़न कम होता है। उबले हुए पानी के साथ दवाई खाने से दवाई जल्दी असर करती है। नीम गर्म पानी के साथ दवाई लेने से दवाई का असर जल्दी होता है। ज्यादा सब्जी का सालन पका कर खाने से बदन की खूबसूरती बढ़ जाती है। अगर मोटापे से बचना चाहते हो तो सब्जियां खाया करो। अंजीर में शहद मिलाकर खाओ, बदन को ताकत। केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। अंगूर खाने से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अंगूर खाकर ऊपर से पानी हरगिज मत पिए, वरना हैजा हो सकता है। पानी ज्यादा इस्तेमाल किया करो, ये अक्ल में इजाफा करता है और गुस्से को कम करता है। अगर किसी कपड़े पर तेल के दाग लग जाएं तो इस कपड़े पर टॉल्कन पाउडर लगाकर दाग को अच्छी तरह रख दो। तेल टॉल्कन पाउडर के अंदर जज़ब हो जाएगा और दाग उतर जाएगा। बदन में सुस्ती और थकावट हो जाए तो सरसों के तेल से मालिश करनी चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।